صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت و تاریخ ایسی اہم چیز ہے جس کی ہر دور میں ہر مسلمان مرد و زن کو ضرورت رہی ہے۔ ان بہادر و بے مثال اشخاص کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہی اشخاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں اسلام کی مشعل روشن کی۔ ان کی سیرت و تاریخ کا ہر پہلو، خواہ وہ صحابیت کے حوالے سے ہو، خلافت کے حوالے سے ہو، علم و قضا ہو، خواہ طب و حکمت ہو، یقیناً امت اسلامیہ اس پر فخر کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی۔ ان مطہر نفوس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر دور اور ہر نسل و قوم کے لیے مشعل راہ اور منارہ میں نور رہا ہے۔ ہر نسل و قوم نے ان سے ایمان، تقوی، جہاد و قوت، حکم و عدل، نیز احسان و اکرام اور حکمت و تدبر کا خزینہ حاصل کیا ہے۔ وہ مینارہ اسلام کیسے نہ ہو جبکہ وہ حق کے حقیقی اہل اور رشد و ہدایت کے لیے سبیل ہیں۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک عظیم المرتبت شخصیت، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، مراد مصطفیٰ، امام عادل، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صائب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکام آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلا اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے، فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 346 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ اجمعین، جن تک ائمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ کے تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعہ سے ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے آپ سے فیصلہ کروایا۔ رسول کریم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرما دیں، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورۃ النساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا علمی مقام و مرتبہ اسلام کی آمد سے قبل عرب سے لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔ جب آپ مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسی زمانہ میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی فرامین، آپ کے خطوط، آپ کی خطبات اور توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کے کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ کی قوت تحریر، برستگی کلام اور زور تحریر و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر کے نام آپ کی ایک خط کی چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے: اما بعد، اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے، اور کسی کام کو چھوڑ دیں اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب و مثل بن گئے، جو آج بھی عربی زبان، عربی ادب کی جان ہے۔ اسی طرح آپ کو علم النصاب میں بھی ید طولہ اور کمال حاصل تھا۔ امیر المؤمنین کی فتوحات اور طرز حکمرانی، آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ، خوزستان، عجم اور آرمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔
آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آپ تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاؤنیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہدے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ اس کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سی فلاحی و صلاحی احکامات اور اصلاحات جاری کیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا شہادت۔ حضرت عمر فاروق کو پورا یقین تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر چڑھے، ان کی ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا، حضور نبی کریم نے پہاڑ پر اپنا پائے اقدس مار فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین شہادت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ دعا کا ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے راستوں میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں کٹ مرنے کی درخواست کرتا ہوں، تیرے پیارے نبی کے شہر میں موت چاہتا ہوں۔ اس پر ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ کیسے ممکن ہوگا؟ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، اگر اللہ چاہے گا تو اس کے اسباب فراہم کر دے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا مدینہ منورہ میں آخری خطبہ آپ نے 23 ہجری 21 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس خطبے کے بعض اقتباسات نقل فرمائے ہیں۔ اس خطبہ میں حضرت عمر فاروق نے اپنی ایک خواب کا تذکرہ فرمایا اور اس کے از خود تعبیر بھی فرمائی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ میرا پیغام میں وفات ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کا مرغا تھا۔ میں نے اسماء بنت امیس کے سامنے اسے بیان کیا تو وہ کہنے لگے، تمہیں اجمی آدمی قتل کرے گا، اور فرمایا پوری قوم مجھے اپنے بعد خلیفہ کی تعین کا مشورہ دیتی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور منصب خلافت کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور نہ اس شریعت کو کوئی غزند پہنچے گا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ اگر میرا وقت اجل آ پہنچا ہے تو خلافت کا معاملہ ان 6 آدمیوں، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سپرد ہوگا، جن سے نبی کریم بوقت وفات راضی تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی شہادت جدہ سیزن میں پاکستان نائٹ 2 اگست کو منعقد ہوگی۔ آئمہ بیگ اور بلال سعید پرفارم کریں گے۔ نوشین و وسیم حضرت عمر بن میون بیان کرتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، میں نماز فجر کے لیے صف میں موجود تھا۔ میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عادت تھی کہ جب صفوں کے درمیان سے گزرتے تو فرماتے، برابر ہو جاؤ۔ جب وہ دیکھتے کہ صفوں میں خلا نہیں رہا تو آگے بڑھتے اور تکبیر تحریمہ کہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ النحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے تھے تاکہ لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اس دن ابھی
آپ نے تکبیر تحریمہ ہی کہی تھی، میں نے آپ کی آواز سنی۔ مجوسی غلام ابو لو فیروز مجوسی 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ آور ہوا، پھر وہ اپنا 2 دھاری خنجر لے کر دائیں بائیں وار کرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس نے 13 حضرات کو زخمی کیا، جن میں 7 حضرات شہید ہو گئے۔ ایک صحابی نے اس ملعون پر کپڑا ڈال کر جب اسے جکڑ لیا تو اس معلوم ابو لو نے فیروز نامی مجوسی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے مسلح پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج بدھ کا دن کیسا گزرے گا؟ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی، حضور مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے آپ پر حملہ کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، جو لہار ہے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس کے لیے بھائی لائی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھوں مقرر نہیں کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ بعض از زخمی حالت میں حضرت فاروق اعظم کو ان کے گھر منتقل کیا گیا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ یہ اتنا المناک دن تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے لوگوں پر اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں۔ پھر نیند لائی گئی، پھر نبیذ لائی گئی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے وہ نبیذ پی لی، لیکن ساری نبیذ پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آئی۔ پھر دودھ لایا گیا، وہ بھی آپ نے پی لیا، لیکن وہ بھی پیٹ کے زخموں کے راستے نکل گیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کی شہادت یقینی ہے۔ اسی دوران ایک نوجوان آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو کہ آپ کو رسول کریم کی رفاقت حاصل رہی۔ آپ نے ابتدائی دور میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ شاداب خان نے اپنے کیریئر کی پہلی بیٹر کر لی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو اس بات پر بھی خوش ہوں کہ ان تمام باتوں کی وجہ سے میرا معاملہ برابری پر ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ نوجوان واپس ہوا تو اس کا تہ بند زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، اپنا تہ بند اوپر اٹھاؤ، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور یہ عمل اللہ کے ہاں تقوی کا باعث بھی ہے۔ پھر فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، دیکھو بیٹے، میرے ذمہ کرنا فرض ہے۔ حساب لگا گیا تو کل قرضہ تقریباً 86,000 تھا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو قرض کی ادائیگی کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر نے آپ کی خدمت میں اسلام عرض کیا ہے۔ ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ جس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر حجرہ شریف میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی، عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کیا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میرے لیے سب سے اہم معاملہ یہی تھا۔ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور ایک بار پھر ان سے ان کے حجرہ شریف میں مجھے دفن کرنے کی درخواست کرنا۔ اگر اجازت مل جائے تو حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کی رحلت کے بعد حضرت ابن عمر نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے دوسری بار اجازت لے کر امیر المؤمنین
حضرت فاروق اعظم کو روضہ اقدس میں ان کی دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کر دیا۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو میں نے ان کی زبان سے تلاوت سنی۔ آپ قرآن مجید کی یہ والی آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ مشہور تاریخی روایت سے یہی بات ثابت ہے کہ 23 ہجری 26 یا 27 ذو الحجہ کو نماز فجر میں سیدنا فاروق اعظم پر ابو لؤ فیروز مجوسی ملعون نے حملہ کیا، اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحیح قول کے مطابق باوقت شہادت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ 3 دن پر محیط ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحلت فرمائی تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی نے آپ کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھائی۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں 4 افراد حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، حضرت صہیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر اترے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حجرہ نبویہ شریف میں ہوئی۔